وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس سورت کا نام سورہ حشر ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. حشر اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ دوسری آیت میں لفظ حشر موجود ہے. حشر کا معنی اجتماع، حشر کا معنی لوگوں کا جمع ہونا. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں جب قبیلہ بنو نذیر کی طرف لوگ جمع ہوئے تو اسے اول الحشر کا نام دیا گیا، پہلا اجتماع، پہلا جمع ہونا. پھر دوسری بار خیبر کے موقع پر جمع ہوئے، تیسری بار اللہ کی بارگاہ میں ساری کائنات کے لوگ جمع ہوئے، اسے بھی حشر کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی تسبیح سے اللہ رب العزت نے اپنا کلام ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. پھر اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کو جلا وطن کرتے وقت جو حالات پیش آئے ان کا تذکرہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ارشاد فرمایا. پھر مال فے کا ذکر فرمایا کہ مال فے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی کیفیت ارشاد فرمائی کہ وہ اپنوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں اپنی صفات کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی صفات، اللہ کی شان کیا ہے. اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. وہ جاندار ہے، بظاہر ہمارے سامنے بے جان ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں ان کی تسبیحات سمجھ نہیں آتی. فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. ہر شے پر قادر اللہ کی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سمیع علیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ معبود برحق ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، اس کا برابری کرنے والا، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات کی طرح ہے نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اسے نہ خدمت کی ضرورت ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے. سارے جہان کا، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے. الحکیم. لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہو کہ جو طاقت والا ہوتا ہے، جو غلبے والا ہوتا ہے، وہ کمزوروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا. لیکن اللہ طاقتور ہونے کے باوجود، قوت والا ہونے کے باوجود ایسے کسی پر عذاب نہیں ڈال دیتا. حکیم و حکمت والا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم. ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد مضافات میں کئی قبائل آباد تھے. اوس اور خزرج سب سے بڑے قبیلے تھے. یہ یمن سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. ہزاروں سال پہلے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے آباد قبیلے
یہودیوں کے اور بھی قبیلے تھے لیکن بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کو جمع فرمایا۔ سارے قبائل کو جمع فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم معاہدہ کر لیں، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ایک معاہدہ کر لیں، ایک میثاق کر لیں کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آ کر ہم پر حملہ کرتا ہے پھر ہم ایک ساتھ ہوں گے، پھر یہ ہمارا سیاسی اتحاد ہوگا۔ باہر سے اگر کوئی بندہ، کوئی قبیلہ آ کر ہم پر حملہ آور ہوتا ہے پھر ہم سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی قبیلے والے سے، کسی آدمی سے خطاً غلطی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو ہم سب مل کر اس کی دیت خون بہا ادا کریں گے، اور اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اس دستخط کرنے کے بعد، اس معاہدے میں شریک ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا کم از کم بیرونی دشمن کا ساتھ نہیں دے گا۔ سارے قبائل کی اس میں فلاح تھی، امن تھا، سب نے محفوظ ہو جانا تھا، سب یہی چاہتے تھے کہ باہر سے کوئی ہم پر حملہ نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش پر سب نے دستخط کر دیے، سب اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ پھر اگلے سال بدر کا موقع آیا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کی نصرت کے لیے فرشتے نازل فرما دیے۔ 313 کو 1000 پر فتح حاصل ہو گئی۔ جو بے سر و سامان تھے اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب اور کامران کر دیا۔ یہودیوں نے جب دیکھا آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ تو اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے، یہ 313 اور 1000 کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ پھر اگلا سال آیا، احد میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے۔ پھر یہ مخالفتیں نہ شروع کر دی۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو تھا، اس کا سردار کعب بن اشرف، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے حد گستاخیاں کی، مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں عشقیہ اشعار کہے۔ پھر ایک وقت آیا، مکہ گیا، وہاں پر جا کر ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا کہ آؤ جنگ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر معاہدے میں بھی شریک ہے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایسے بنو نذیر والے کر رہے ہیں تو مسلمان جمع ہوئے، اور اس اجتماع کو، اس جمع ہونے کو اللہ رب العزت نے لأول الحشر سے خطاب فرمایا کہ یہ پہلا اجتماع تھا جو مسلمان جمع ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے اور جنت خرید لے؟ فرمایا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعب میرا رضائی بھائی ہے، آپ مجھے صرف اتنی اجازت عطا فرما دیں کہ میں ایسی مبہم بات کروں جو بظاہر اسے یہ لگے کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہاں جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر زکوٰۃ کے یہ ٹیکس لگایا ہے، پیسے لیتے ہیں، ہمارے پاس اناج ختم ہو گیا ہے، کہ اناج ادھار دے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں اپنے ہتھیار ہمارے پاس رہن رکھوا دیں۔ ہتھیار نہیں رکھواتے پھر اپنی عورتوں کو رہن رکھوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، جب ہمارے بچے ہوں گے وہ کیا کہیں گے، ہمارے بچے تو دنیا میں جی نہیں پائیں گے کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہ رہن میں رکھی گئی تھیں۔ اوپر سے آواز آئی، رات کا وقت ہے، کعب بن اشرف کی بیوی کہتی ہے کون ہے؟ کعب کہتا ہے کہ میرا رضائی بھائی ہے، میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ تو کہتی ہے کہ اس کی باتوں سے خون ٹپکتا ہے، مجھے خون کی بو آ رہی ہے، اس سے واپس آ جاؤ۔ اس دور میں خوشبو لگایا کرتے تھے سر میں، تو حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کعب ذرا سر کو نیچے کرنا، میں تیرے سر کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی خوشبو لگائی ہے۔ وہ ذرا تکبر میں آ گیا، سر نیچے کیا، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کا سر قلم کرو، اشارہ کیا، سر قلم کیا، سر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دریدہ دہن کو سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والا یہ کعب بن اشرف یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے، تو نے میرے دشمن کو جہنم رسید کیا۔ پھر یہودی کھل کر مخالفت کرنے لگے
اور مکہ والوں کو بلانے لگے کہ آ کر ان کو مٹا دو، ایک دفعہ قصہ تمام کر دو۔ مسلمان جمع ہوئے، بنو نذیر کے محاصرہ کر لیا، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، کوئی ان قلعوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ گمان ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ان قلعوں میں داخل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب رکھ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جاؤں، کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر آج تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ غدار کو معاف کیا جائے۔ غدار کو تو جینے کا حق نہیں دیا جاتا، غدار کو تو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ کسی فوج میں ہو، اگر وہ راز کسی دشمن کو دے دے تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے بنو نذیر، جو کچھ اپنے گھروں سے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اپنی جانوں کو لے جاؤ، اپنے مال کو لے جاؤ، جو کچھ اپنے سامان سے لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ تو وہ لوگ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے جو مال لینا تھا لیا، اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بھی توڑ کر لے گئے، جاتے جاتے اپنے گھروں کو بھی توڑ گئے۔ فرمایا اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو نکالا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، لأول الحشر پہلے اجتماع کے وقت، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم، تم نے بھی نہیں گمان کیا تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ اے مسلمانوں، تم نے بھی یہ گمان نہیں کیا تھا کہ اتنے بڑے قبیلے والے، اتنی بڑی قوم اور اتنے اسباب والے یہ چپ کر کے گھروں سے نکل جائیں گے۔ فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے بھی یہ گمان کر رکھا تھا، مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ کے عذاب سے یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، یہ گمان ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین کے ہاتھوں ان کے گھروں کو خراب فرمایا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، فَاعْتَبِرُوا عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، یا اولی الابصار، اے نگاہ رکھنے والو عبرت حاصل کرو کہ کیسے اللہ نے انہیں عذاب میں مسلط کیا۔ جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، جو منافقت کرے گا، اللہ اس کا یہی انجام فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ نے یہ پہلے لکھ نہ لیا ہوتا علیہم الجلاء، جلا وطنی کو، اگر اللہ نے جلا وطنی ان کے لیے نہ لکھی ہوتی، جلا وطن انہیں نہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا، جیسے قوم سمود، قوم عاد اور سابقہ قوموں پر عذاب آتا ہے، پھر یہ مارے جاتے عذاب آ جاتا۔ اللہ رب العزت نے جب جلا وطن ہوئے، اللہ نے جلا وطن فرما دیا، وہ اس عذاب کو مؤخر فرما دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت کا دائمی عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ شدید سزا دینے والے ہیں، شدید پکڑنے والے ہیں۔ جب اللہ پکڑتے ہیں، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر رب کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ رب جب پکڑتے ہیں پھر کوئی چھڑاتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب تھا جو ان پر آیا کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس وجہ سے عذاب آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرما بردار امتی بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں اپنی دعاؤں میں، اللہم ارنا الحق حقا، میرے مولا ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے تاکہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اللہ باطل کا باطل ہونا ہمارے سامنے کر دے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ میرے مولا ہم سب کو ہدایت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔
آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔